السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو یار، آج کچھ باتیں جو ہے نا میں ان روزے داروں سے کرنے جا رہا ہوں جو روزہ رکھنے کے بعد بس سوتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی میرا ایک اپنے ملنے والوں کے یہاں جانا ہوا تو ایک لڑکے کی والدہ جو ہے نا مجھ سے کہنے لگی، مفتی صاحب اسے ہی سمجھاؤ ذرا، دیکھو یہ جو ہے نا سحری کرتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے اور سوتا ہی رہتا ہے پورے دن، نہ قرآن پڑھنا نہ کچھ، روزہ رکھ لیا اور سو ہی رہا ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور بس سوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان جو ہے نا یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، ورنہ ہم جیسے گنہگار تو اس قابل نہیں تھے کہ رمضان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں اونچے مقام حاصل کر سکیں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیا ملے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکیں، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ سکیں۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، رمضان یہ اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جگانے کا مہینہ، عبادت میں اپنے آپ کو کھپانے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے خوب سو، آپ کون منع کر رہا ہے؟ لیکن رمضان میں ایک ہی چیز ہے، رمضان میں جو ان لمٹ ہوتی ہے، بس وہ کون سی چیز ہے؟ عبادات۔ ہر چیز لمٹ میں کرو آپ رمضان کے مہینے میں، سونا لمٹ میں۔ آپ سو تو اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کی کوئی نماز مس نہ ہو، اور آپ سو رہے ہو تو سونے میں بھی لمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے آپ کی۔ میرے خیال میں 5-6 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، زیادہ سونا ہے آپ کو، کچھ لوگوں کو نیند بہت آتی ہے تو 8 گھنٹے بہت ہیں، لیکن 8 گھنٹے سے بھی 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے، وہ مجھے اس کی والدہ مجھے بتا رہی کہ سحری کر کے سوتا ہے، پھر اس کے بعد فجر بھی غائب اور پھر ظہر میں اٹھتا ہے، ظہر کی نماز کبھی پڑھ لیتا ہے گھر میں، ورنہ جماعت سے وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، سوتا ہی رہتا ہے، 2-3 بجے اٹھتا ہے، پتہ نہیں کتنی نیند آتی ہے اس کو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں سوتے ہی رہتے ہیں، ان کو جگائیں نہیں نا تو وہ سوتے ہی رہیں گے پورے دن، اٹھیں گے ہی نہیں، بھوک لگے گی تبھی اٹھیں گے بس۔ اب روزے میں تو بھوک بھی نہیں لگنی ہے، اور جب روزہ ہوتا ہے آدمی کو بھوک لگتی ہے اور کمزوری فیل ہوتی ہے تو پھر نیند آتی ہے، سوتے ہی رہتے ہیں وہ۔ تو بھائی سو نہیں، تھکاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ جو پریشانی، نیند آئے گی، آپ سو نہیں رہے ہو تو پریشانی ہوگی، اس پہ صبر کرو، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور رمضان کے مہینے میں آرام کو بالکل ترک فرما دیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں حضور کی عبادت بہت ہائی لیول پہ ہوا کرتی تھی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اللہ اکبر، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو حضور بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے، بس عبادت عبادت عبادت۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم پیغمبر کے جیسی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس کا خیال رکھیں کہ سونے کی ایک تو ٹائمنگ فکس ہو۔ میں نے جیسے کہا کہ رمضان میں ایک ہی چیز ہے جو انلمیٹڈ، بس باقی ہر چیز لمٹ میں، کھانا لمٹ میں، سونا لمٹ میں، کمانا لمٹ میں۔ آپ رمضان میں کماؤ لیکن لمٹ میں مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں چھوٹیں، آپ کی تراویح چھوٹے، ایسا نہ ہو کہ کمانے میں آپ اتنے مگن ہو گئے کہ آپ روزے بھی نہیں رکھ پا رہے۔ تو کمانا بھی لمٹ میں ہو، کھانا بھی لمٹ میں ہو، سونا بھی لمٹ میں ہو۔ ایک ہی چیز ہے جو رمضان میں انلمٹ ہوتی ہے، وہ ہے عبادات۔ عبادات انلمٹ ہونا چاہیے آپ کی، عبادات جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکو کرنے کی کوشش کرو۔ سو تو ایسے سو کہ آپ کی فجر کی نماز نہیں جائے، یا تو رات کو جلدی سو، اور سحری کر لی تو سحری کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ سونے چلے جاؤ اور آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ تو رکھ لیا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے۔ اب مجھے بتاؤ، نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب ایک روزے دار روزہ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو یہ تو وہی ہو گیا نا کہ ادھر گناہ کر رہا ہے ادھر نیکی کا کام کر رہا ہے۔ روزہ رکھ کے ثواب کا کام کیا، نماز چھوڑ کر گناہ کا کام کر لیا، تو حساب برابر ہو گیا۔ تو روزے دار کو ایسے کیا ملا؟ حساب تو اس نے برابر کر لیا نا، اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں آیا۔
ایسے ہی روزے دار کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ روزے دار تو ہیں لیکن ثواب کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ہاں فرض ادا ہو جائے گا لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ نہیں حاصل ہوگا. اسی لیے میں جو بہت سونے والے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں بھائی رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں ہے. ہمیں آخرت کے میدان میں افسوس ہوگا اپنے ان لمحات پر، رمضان کے ان گھنٹوں پر، ان منٹوں پر جو ہم نے یوں ہی گزار دیے ہوں گے، موبائل میں اسکرولنگ کرتے ہوئے، سوتے ہوئے. وقت جو بھی ہم برباد کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یاد رکھیے یہ آخرت کے میدان میں صرف اور صرف حسرت ہی ہوگی جب روزے دار کو اونچے اونچے مقام مل رہے ہوں گے، روزے دار کو بڑے بڑے مقامات سے نواز رہا ہوگا اللہ تعالیٰ. اس وقت ہم افسوس کریں گے کہ کاش ہم رمضان کے مہینے میں وقت برباد کرنے سے بچے رہے ہوتے، ہم سوئے نہ ہوتے، ہم نے بزنس کو اتنا نہ کیا ہوتا کہ ہماری رمضان کی عبادت ہی چھوٹ جائیں. اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا سونے والوں سے کہ بھائی صاحب رمضان کا مہینہ سونے کے لیے نہیں ہے. سونے کے لیے 11 مہینہ پڑا ہے، خوب سونا آپ، لیکن رمضان کے مہینے میں سونا لمٹ میں کرو، آپ شارٹ کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہوں 8-8 10-10 گھنٹے، 6 گھنٹے انف، بس 6 گھنٹے بہت ہیں رات کو سونے کے لیے. 6 گھنٹے سے زیادہ آپ کی ٹائمنگ سونے کی نہیں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.